السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج آپ کی سورہ آل عمران کی کلاس نمبر 31 ہے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم آیا نمبر 17 کو فرسٹ کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر آگے چل لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین۔ تو یہ صفات ہیں، مگر یہ کس کی؟ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، قنوت کرنے والے، خرچ کرنے والے، استغفار کرنے والے۔ یہ ہم آلریڈی اس پہ بڑی لمبی ڈسکشن کر چکے ہیں، اور پچھلی آیت سے بھی اگر اس کو جوڑتے ہیں، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پچھلی آیت سے جب جوڑتے ہیں تو مطلب پچھلی سے مراد 16 نمبر آیا کے ساتھ، تو یہاں تو کسی کا ذکر نہیں، بس یہی ہے الذین، وہ لوگ جو کہتے ہیں۔ یہاں بھی صفتی بتائی گئی ہے ان لوگوں کی، الذین کی، لیکن پھر اس سے مزید پیچھے جاتے ہیں اگر 15 نمبر آیا پہ، تو یہاں آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں بھی صفتی بتائی گئی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ لیکن بیسیکلی پھر گھوم پھر کے آئیں گے جب اصل بات کی طرف، تو وہ کون لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اصل بات یہ ہے نا، اور وہ کہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے؟ 16 نمبر سے، کہ جو ایمان لا چکے ہیں، یہ ہم ایمان لائے جو کہہ رہے ہیں، تو یہ اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم آپس میں اس کو ڈاٹس کو اگر اب جوڑتے ہیں، ایمان والوں کی پھر آگے صفات ہے۔ ایمان لانا بھی ایک صفت ہے، ایمان تو لے آتا ہے انسان، لیکن اس کے بعد پھر اس کی مختلف صفات ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اس کو ہم دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پہ ان کی جو صفات تھیں ان کو انڈیویجولی ون بائی ون ہم دیکھ رہے تھے۔ تو الصابرین، صبر کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ صبر کی تین قسم کی مختلف صبر کی سچویشنز ڈسکس کی تھی میں نے، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیں صبر کس چیز پر؟ آپ کے نوٹس میں بھی موجود ہے، وہ لکھے گیا ہے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ صبر کس چیز پہ؟ صبر کہاں کہاں کرنے کی سچویشنز ہوتی ہیں؟ سب سے پہلا صبر کیا تھا؟ صبر الطاعتی، اطاعت پر صبر، اطاعت پر صبر کرنا۔ تو اس سے کیا مراد تھا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے بھی قرآن اور سنت سے ہمیں احکامات ملتے ہیں، جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم ہے اور ان پہ عمل کرنے کا حکم ہے، انہیں دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ماننا، اور پھر اس کے بغیر کسی بھی لالچ یا خوف اس سے ہٹنے نہ دے انسان کو نا، یعنی اس کے اوپر جمے رہنا نا، اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر۔ تو صبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عمل میں لانے کے لیے بہت ساری ہرڈلز ہوتی ہیں نا، راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اعتقاد ہیں، احکامات ہیں، مثلا نماز ہے، اگر ہم الگ الگ سے دیکھیں تو عبادات آ جائیں گی اس میں، اور پھر اس کے بعد کیا آئے گا؟ معاملات آ جائیں گے۔ مطلب اگر ہم اس کو زیادہ اچھا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو اس کے انڈر تو پھر ایک لسٹ ہے نا، تو ان احکامات میں جو راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، ان اللہ کی اطاعت کے راستے میں ان کے اوپر صبر کرنا۔ نمبر 1 یہ صبر تھا۔ دوسرا کہاں ہمیں سچویشن میں صبر پیش آتا ہے؟ دوسرا کیا تھا اس میں؟ اس کے لیے ورڈ اسپیشلی صبر انل معصیت۔ ویری گڈ۔ معصیت کا کیا میننگ ہوا؟ کہ یعنی گناہ کے معاملے میں نا، یعنی انسان جو ہے ظاہر ہے اس کا نفس ہے، ایک قدم قدم پہ گناہوں کی طرف اس کو کھینچتا ہے، کوشش کرتا ہے، خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، پیچھے ذکر ہو چکا ہے پہلے ہی کیا کیا انسان کے اندر خواہشات اللہ ہی نے رکھی ہیں، پھر شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، نئے نئے جال بچھاتا ہے بندے کے لیے،
پھر بھوک ہے، مختلف قسم کی چیزیں اس کی وجہ سے پھر اس طرف کھینچتا ہے، گناہ کرنے کی طرف. تو مختلف انسان کی جو خواہشات ہے، جنسی خواہشات ہے، سب کچھ ہے، بیماریاں ہیں، ساری چیزیں، تو ان کے اوپر صبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو روکے رکھنا گناہ کرنے سے نا. تو یہ نمبر 2. نمبر 3 کیا تھا؟ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے میں آپ صرف اس کے نام تاکہ ایک ریمائنڈر ہو جائے. نمبر 3 کیا تھا؟ صبر. کس چیز پہ صبر کرنا؟ اطاعت پہ ہو گیا. گناہ پہ صبر کرنا، روکنا اپنے آپ کو. نوٹس کے حوالے سے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ صبر علی المصائب، مصیبتوں پہ صبر کرنا. جیسے کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو مشکلات، مصیبتیں جو ہوتی ہیں ہمارے ہاں زیادہ تر صبر کا تعلق انہی سے ہم جوڑتے ہیں کہ جب بھی مشکل حالات آئیں، تکلیف ہے کوئی بھی، تو اس کے اوپر صبر کرنا، یہ ہے صبر. اس طرح تو روزے پہ بھی صبر کرنا ہے. روزہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا، مصیبت تو نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کی عبادت ہے. اگر ہم روزے پہ صبر کی بات کریں تو وہ اطاعت میں آ جائے گا. اب ہم ان کیٹیگریز کو دیکھیں نا تو اس کے اندر پھر سارا ہمارے مختلف جو ایسپیکٹس ہیں دین کے اعتبار سے، جو مشکلات آتی ہیں، اصل میں تو ساری مشکلات ہی ہیں نا دیکھا جائے تو اس طرح سے، یعنی جو ہمارے نفس کو نہیں پسند. مشکلات تو نہیں کہہ سکتے، اب روزہ تو مشکل نہیں ہے، وہ صبر کرنے میں بالکل مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اوپر کھانے پینے سے رکنا، ہر چیز سے رکنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، تو وہ صبر ہی ہو گیا نا. تو اس کے بعد تھا والصادقین، سچ بولنے والے. اب اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سچ کا تعلق بولنے سے، قول سے ہے. اس کی تو مطلب یہ ہے کہ جو انسان کہہ رہا ہے اس کو دل سے بھی مانے. یہ 2 ہم نے کور کر لیے تھے الحمدللہ. اور اب آ جائیں نیکسٹ پہ، والقانتین. قانتا، قنوت، اطاعت گزار ہونا. یہ متقیوں کی کا جو گروہ ہے اس کی تیسری یہ صفت ہے. یہ قنوت سے نکلا ہے نا لفظ. اس کے بیسک معنی تو اطاعت بجا لانا ہی ہوتا ہے، لیکن کس طرح سے اطاعت بجا لانا، اس کی ایک خاص قسم کی کنڈیشن، حالت ہوتی ہے نا. قاف نون تو اس کا روٹ ورڈ ہے قنوت. قنوت خضوع کے ساتھ اطاعت کے عزم کرنے کے ہیں. بعض نے، یعنی بعض لوگوں نے اس کے معنی کو، کیونکہ یہ ایک پیورلی ایسی کنڈیشن ہے جس کا تعلق انسان کی کنڈیشن سے، کنڈیشن کا مطلب کہ اس کی حالت سے ہے، تو بعض نے اس کو قانتین کے لفظ جو ہے اس کے معنی خادعون لیے ہیں، یعنی خضوع سے نا، یعنی مطیع ہونا، اطاعت گزار. خضوع، خشوع کا لفظ ہم، خشوع خضوع کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں نا، اور ہم اس پہ بہت ڈسکس کر چکے ہیں کہ خشوع ایک دل کی اندر جو ڈر ہے اس کا تعلق ہے. اور وہ کیوں آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں کہ اس احساس کے ساتھ کہ کوئی عظمت والی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں، جب وہ دل میں خشوع آ جاتا ہے تو پھر اس سے جسم کے اوپر جو اثر ہوتا ہے، جو عاجزی آتی ہے، اس کو خضوع کہتے ہیں نا، جھک جانا. تو اس لیے قانتون کا جو لفظ ہے وہ خادعون کے معنی میں بھی اس کو لیا گیا ہے. پھر بعض نے طاعون، فرما بردار، اطاعت گزار کے معنی میں بھی لیا ہے. بعض نے ساقطون، خاموش اور چپ چاپ اور کے اس معنی میں بھی لیا ہے. اور اس سے بالکل خاموش ہو کر کھڑے رہنا مراد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساکت ہونے کا مطلب، یہاں بڑی خوبصورت ایک پوائنٹ نکلتا ہے، ابھی میں اس پہ ڈسکس کرتی ہوں کہ دیکھیں ذرا نوٹ کیجئے گا. اس سے بالکل خاموش ہو کر کھڑے رہنا مراد نہیں ہے. خاموش میننگ لیا ہے اس کا، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل سٹل ہو جانا، بلکہ عبادت گزاری میں خاموشی سے ان کی مراد یہ ہے، یعنی عبادت کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا. عام زندگی کے معاملات کی خاموشی اختیار کرنا، زبان کی خاموشی، لیکن دل اور عبادت کی جو خاموشی ہے وہ نہیں، وہ جاری رہے گا. وہ بھی تو ایک عمل ہے نا الگ سے. بہرحال اس میں زیادہ میں نے ڈیٹیل میں نہیں لکھا کیونکہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ابھی. تو خضوع کی جو حالت ہے نا، خشوع اور خضوع کی حالت، اصل میں وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ یہ پڑھ چکے ہیں بہت ڈیٹیل سے، میں نے اس کو، ہم نے ڈسکس کیا تھا جب وہ ڈر کے مختلف معنی ہم نے پڑھے تھے نا. تو اس وقت کے اصل اللہ تعالیٰ کی شان
کے مطابق آگے اس کے ساتھ معاملہ کرنا. یعنی دل کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہوگی، عظمت ہوگی، اس کی ہیبت جب اتر جاتی ہے نا دل کے اندر. یہ قانتین کے اندر میں نے پڑھی تھی، بہت لمبی اس کی مجھے ڈیٹیلز ملی، لیکن میں شارٹلی اس کو ڈسکس کروں گی کہ جب اللہ تعالیٰ کی کبریائی یا اس کی عظمت دل کے اندر اتر جائے تو اس کے بدلے میں جس طرح کی عاجزی سامنے آتی ہے اس کو بولتے ہیں قانتین. اچھا، اب یہ دل میں کیسے اترے گی اللہ کی عظمت؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کب کب دل میں آتی ہے، کس کس چیز سے آتی ہے، کیا کیا اس کے طریقے ہیں، یہ اب آپ بتائیں گے مجھے. بتائیں. تھنک اباؤٹ اللہ از واچنگ، بالکل ہر وقت یہ کانشیس رہنا، اس کی جو صفات ہے ان کے بارے میں سوچنا. علم کے بعد، اور ہاں بالکل صحیح ہے، علم کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں علم والے. نشانیوں پر، ویری گڈ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرنا، بالکل. ایک اور بہت بڑا اہم ہے، بلکہ میں چلیں ہنٹ دے دیتی ہوں، اس میں سورہ فاتحہ میں اس کا ہنٹ ہے. سورہ فاتحہ میں ورڈ کئی ہنٹ ہیں اس میں، لیکن ایک خاص طور پہ ایک اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ضروری بھی ہے. اچھا، رب، بالکل رب کی، بالکل. ہم کیا شروع کرتے ہیں جب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ؟ الحمدللہ. تو اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ، الحمد کا میننگ ہے اللہ تعالیٰ کا کی تعریف اور اللہ کا شکر، بیسیکلی تو شکر. تو ہم شکر کب ادا کرتے ہیں؟ شکر کب ادا کرتے ہیں؟ چلیں سٹیپ بائی سٹیپ بات کرتے ہیں. بتائیں. دیکھیں، شکر انسان کب ادا کرتا ہے؟ جب اس کو نعمتیں، جی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے ہمیں، انڈیویجولی بھی ملتی ہے یا اوورآل ہم دیکھتے ہیں ساری اللہ کی تو نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے نا، رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ کی جب نعمتوں کا شعور دل میں اندر چلا جاتا ہے، جگہ بنا لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں نا. جب ہم سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنی چیزیں دی ہمیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیاں، اس کو ریئلائز کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے نا بہت زیادہ اسٹرانگ. پھر رب کی بھی جو آپ نے مثال دی، رب کی جو صفت ہے اللہ کی، وہ بھی پھر سمجھ آتی ہے کہ رب کون ہے نا. ویسے ہی ویسے پھر ایک بندہ جو مومن ہے نا، اس کے دل اپنے اللہ کے سامنے عاجز ہوتا جاتا ہے. قنوت کا جو ورڈ ہے، یہ جو حالت ہے، یہ بہت ڈیفرنٹ ہے. اس کے پیچھے بڑی فورسز ہوتی ہیں. تو جب مومن کا دل اپنے اللہ کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ اتنی عاجزی کی حالت کیسے آ جاتی ہے کہ وہ سر سے لے کے سر تا پا، کہتے ہیں نا، جو عاجزی اور انکساری کی تصویر بن جاتا ہے. اب قنوت پھر اس کی چال ڈھال، اس کی عبادت، اس کی ہر چیز کے اندر پھر وہ نظر آتی ہے. یہ وہ حالت کی ایک کنڈیشن ہے جو اس کی پھر چال ڈھال، صرف چال ڈھال نہیں، اس کی گفتار یعنی بات کرنے میں، اس کے کردار میں، یعنی اس کی ہر چیز میں پھر وہ نمایاں ہوتا ہے. یعنی کہ خاص موقع پہ، یعنی دیکھیں نا، عبادت کے موقع پہ تو ہو گئی بات کہ عاجزی کی حالت آپ اختیار کریں، لیکن عام حالات میں تو آپ سخت ہو، بدتمیزی کرنے والا انسان ہو، یا مطلب زبان اس کی اچھی نہ ہو، تو اس کا کیا فائدہ نا. تو ایسا شخص جب اللہ کے سامنے قنوت کی حالت میں آ جاتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر یہ ایک قنوت کا لبادہ جو ہے نا وہ چڑھتا جاتا ہے، اور کیونکہ وہ دل کے اندر ہوتا ہے نا، تو اللہ کا عاجز بندہ پھر وہ بن جاتا ہے نا. تو پھر جب وہ معاشرے میں جائے گا تو ظاہر ہے اس عاجزی کی حالت کو رکھے گا تو لوگوں کے لیے رحمت بنے گا نا. ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے لیے انسان زحمت پھر بندے عبادات میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن انسانوں میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ پھر کچھ اور ہی طرح کا ہوتا ہے. جی بالکل، اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان کا احساس کر کے دل ہک ہو جائے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. ہاں، اس کی شخصیت کا وہ حصہ بن جاتا ہے، اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. یہ کیفیت ہے ایکچولی، عاجزی کی ایک کیفیت ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا پھر دامن وہ کسی صورت میں بھی وہ
نہیں چھوڑتا، وہ حالت کسی صورت میں بھی نہیں پھر اس سے الگ ہوتی نا. یعنی اس پہ اگر خوشحالی آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، آزمائش آئے گی تو صبر کرے گا. مطلب مختلف سچویشن ہوتی ہے نا، جھک جاتا ہے بالکل، مگر اپنے آپ کو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے باہر نہیں ہونے دیتا نا. ہر وقت اس کو فکر لگی رہتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے خلاف ورزی نہیں کرنی. یہ کس کی ہے؟ ظاہر ہے یہ پیچھے ہم پڑھ چکے متقی کی ایک حالت ہے نا، اور یہی لوگ پھر قانتین ہوں گے. اچھا، اس کے لیے قرآن میں بھی بہت ساری جگہوں پہ مختلف آیات میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہاں پہ. یہ دیکھیں، کیونکہ سچویشن کے اعتبار سے ہے نا، تو یہاں دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقُومُوا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین. کس حالت میں؟ قنوت کی حالت میں، یعنی اطاعت کی حالت میں. اور وہی بات کہ یہاں پہ اب خضوع کی حالت، خشوع کی حالت، یہ ساری حالتیں اس کے اندر پھر آ جاتی ہیں. تو یہاں ایک جگہ فرمایا، پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ روم. سورہ روم میں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلٌّ لَهُ قانتون، سب اس کے لیے فرما بردار ہے. تو یہاں فرما بردار کے میننگ میں، پیچھے جو تھا آیت کے اندر وہاں خشوع اور خضوع کی حالت بتائی گئی، اس آیت میں ڈیفرنٹ معنی میں استعمال کیا گیا. ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصلاۃ افضل، کہ کون سی صلاۃ افضل ہے، کون سی نماز افضل ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طول القنوتی، طول القنوتی، لمبی نماز. ایک اور جگہ اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا لمبا قیام. حدیث کی تشریح میں آتا ہے کہ قنوت سے مراد کہ دعا، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور کھڑے رہنا. اب قنوت کا مطلب کہ خاموش ہو کے لمبا قیام کرنا. اچھا، میرا آپ سے یہاں سوال ہے نماز کے بارے میں. یہ صلات کے بارے میں آیا نا، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، یہ میں نے اس کو 2-3 جگہوں پہ پڑھا ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا نا کہ کون سی نماز افضل ہے، تو آپ نے کہا طول القنوت. تو قنوت کا یہاں معنی کیا ہے کہ خاموش ہو کے لمبی مطلب نماز پڑھنا، یعنی لمبا قیام کرنا، لمبی نماز پڑھنا. اب نماز جب پڑھی جاتی ہے لمبی، تو اس میں کیا کرتے ہیں انسان؟ خاموش تو نہیں نا کھڑا رہتا، ظاہر ہے قرات کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. نماز تو پوری کی پوری دعا ہے نا. اب یہ کس نماز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے نا. ایکچولی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے تو عمل بتایا گیا ہے، کیونکہ نماز سب سے امپورٹنٹ ہے، ظاہر ہے ہمارے دین کا ستون ہے، اور بغیر بلا عذر ادا کرنا ہے اس کو، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. لیکن سچویشن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر ایک بندے کے حساب سے اس کے لیے آسانی دی ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک ڈفرینٹ سچویشن تھی، لیکن وہ تو پھر آپ نے ان کا عمل تو دیکھا ہی ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، کس طرح سے نماز ادا کرتے تھے، اور خاص طور پہ رات کی نماز. تو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے لمبا قیام تہجد میں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد آپ کو پتہ ہے فرض تھی، لیکن یہ فکس نہیں ہم کریں گے. یہ چیز یاد رکھیں، ان کے لیے تو چونکہ تہجد فرض تھی نا، ہمارے لیے تو فرض نہیں ہے، نفل ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں عمل نظر آتا ہے کہ وہ اتنا لمبا کھڑے ہوتے تھے کہ کیا ہوتا تھا کہ ان کے پیروں میں سویلنگ ہو جاتی تھی. یعنی رات کی جو نماز، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو ان کے پیروں میں سویلنگ ہو جاتی تھی. اب وہ کیا پڑھتے تھے، اس کے مختلف حدیثوں میں مختلف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فلاں صورت شروع کی تو وہ دوسری بھی پڑھ لی، یہ بھی پڑھا، وہ بھی پڑھا، اس طرح ایک ہی آیت کتنی دفعہ رپیٹ کی. یاد ہے نا، مختلف حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی نا. لیکن یہاں پہ خاص تہجد کی نماز کی بات نہیں ہے، یہاں عام خاص نفلی نمازوں کی بات ہے. ہمارے لیے تو عام نفلی نماز، لیکن ظاہر ہے بیسٹ تو تہجدی کی نماز ہے، کیونکہ اتنا لمبا قیام کرنا اور خاموشی کے ساتھ وہی ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان کو فرصت بھی ہوتی ہے اور ٹائم ہوتا ہے.
آج کل تو جو حالات ہے ہمارے اس حساب سے. لیکن اس سے مراد کیا فرض نماز بھی ہے؟ میرا یہ سوال لے، کیا فرض نماز کو بھی شامل کریں گے؟ تہجد کی میں بعد میں یا نفل کی بات کرتی ہوں، کیا اس میں فرض نماز بھی آئے گی؟ فرض نماز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ہم اپنی فرض نماز کو سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی نمازیں جو ہیں وہ تو مسجد میں پڑھتے ہیں نا. میل کے لیے تو مسجد میں پڑھنا ہے فرض نماز، گھر میں تو نہیں پڑھنا. گھر میں تو جو پڑھیں گے وہ نفل ہوں گے. تو جو مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کی ہر نماز کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب فجر کی نماز کا ایک ڈیفرنٹ حکم ہے، اس میں کس طرح نماز پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے. پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کا بالکل ڈیفرنٹ حکم ہے، عشاء کی نماز کا اور حکم ہے، اس کی سچویشن اس کے ٹائمنگز کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. پھر ظاہر ہے آپ دیکھیں جب اس کے اندر فرض نمازوں کے لیے آپ کو آتا ہے کہ اس میں مریض بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اس لیے جب بچے رو رہے ہوں تو اس سچویشن کے لیے الگ سے حکم دیا گیا. رائٹ. تو اس کے اندر پھر لمبی نماز پڑھنا، بہت لمبی قرات کرنا وہ ممکن نہیں ہے. اوکے. اور خاموشی بھی ممکن نہیں ہے اس طریقے سے. خاموشی اور بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا وہ اکیلے میں ہی پاسبل ہے زیادہ. یا پھر آپ کو پتا ہے کہ جیسے اعتکاف جو مسجد میں کیا جاتا ہے نا، تو اس میں بھی لوگ الگ الگ سے ہوتے ہیں، یا تراویاں پڑھی جاتی ہیں، یا وہ سب نفل میں آ جاتا ہے نا. جی تراوی بھی ہوتی ہے، بالکل نفل میں آ جاتا ہے. لیکن یہ زیادہ کنسنٹریشن کب ہو سکتی ہے؟ عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا اور اپنے طریقے سے نفلی نماز میں الون اور خاموشی کے ساتھ. سائلنٹ کا مطلب ابھی جب جیسے میں نے اس کا بتایا نا آپ کو، اس کی لغت میں سائلنٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان خاموش ہو کے کھڑا ہو. جی بالکل. سائلنٹ سے مراد کہ باقی چیزیں ارد گرد خاموشی ہو، اور خود بھی انسان کے کہتے ہیں نا دماغ میں بھی خاموشی ہو. کیونکہ ہوتا کیا، میں جو بات زیادہ اس کو سمجھی ہوں کہ ہم بے شک کے زبان سے بول رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دماغ اور دل کے اندر ہزار قسم کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ پھر کہاں خاموشی ہوگی؟ قنوت کی حالت کا تعلق دل کی عاجزی اور خشوع اور خضوع سے ہے نا. تو وہ تو تبھی ہوگی کہ جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ ہوں گے، اس کی عظمت ہوگی، اس کے بارے میں ہم سوچ کے پھر آگے. اچھا، اب قنوت کی حالت میں لمبا قیام میں کیا کرنا ہے؟ وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں سے سمجھ آتی ہے کہ آپ کس طریقے سے پڑھتے تھے اور کیا کرتے تھے. کہ لمبی تلاوت کرنا، پھر بیچ میں دعائیں، اور دعائیں بیچ میں کرتے تھے. اور خاص طور پہ میں رات کی نمازوں ہی کی بات کر رہی ہوں، نفلی نمازیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تو پڑھتے تھے نا، بچے بھی تھے، ان کے عمل، ان کی وائف. بہت ساری حدیثوں میں ہمیں مختلف وہ چیزیں ملتی ہیں. ہر آیت کے اوپر رک جانا. ہم تو لمبے قیام کے اندر یہ بھی سوچ رہے ہیں اچھا جلدی جلدی سورت حفظ کی ہوئی ہے تو اس کو پوری کو پڑھ لیں، یعنی یہ بھی سورت پڑھیں، دوسری بھی پڑھیں، تیسری بھی پڑھیں. نماز شروع کرتے ہی خود سے جہاز سٹارٹ ہو جاتا ہے. بالکل، بار بار خود کو فوکس کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو جو یہ دو تین چیزیں میرے سامنے آئی، اور پھر مجھے وہ ساری حدیثیں بھی یاد آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے حوالے سے، کہ کس طرح آپ پڑھتے تھے. کئی دفعہ آپ ایک ہی آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے تھے. اس کے علاوہ ہر آیت پہ رک جانا. لمبی نماز پڑھنے سے یا لمبی قرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سورت لمبی پڑھی، پھر دوسری پڑھ لی، پھر تیسری پڑھ لی کہ یہ لمبی ہوگی میری نماز. فوکس ہونا. جی سپیڈ کا مطلب جلدی جلدی نہیں پڑھنا. ہر آیت پہ رک جاتے تھے. کسی آیت کے مطلب گزرنا تو بیچ میں کئی آیتوں کے جواب میں دعا ہوتی ہے. رائٹ. مثلا جیسے جنت کا ذکر آئے تو جنت مانگنے کی دعا مانگی جائے، یہ بیچ میں. پھر جہنم کا ذکر آئے تو جہنم کی دعا مانگی جائے. یہ جو آپ نے کئی قرات سنتے ہیں ہم لوگوں کی، وہ رو رہے ہوتے ہیں قاری صاحب، رونا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بیچ میں خیال آتا ہے. وہ خاص طور پہ جو آخری سورہ کی بہت ساری آیات ہیں، صورتیں ہیں جن کے اندر
آخرت کے دن کا، قیامت کے دن کا مختلف اس کی سچویشنز آتی ہیں، اعمال نامے دینے کے بارے میں، یا تو وہ سمجھ آتی ہے تو انسان رو پڑتا ہے، تھوڑی دیر کو خاموش ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس کو. اور سمجھ خالی نہیں آ رہی ہوتی. اچھا یہ بھی ایک پوائنٹ میرے دماغ میں آیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نا اب گرامر پڑھ لی ہے ہم نے، بلاغہ پڑھ رہے ہیں یا اس طرح ہم سے سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اب ورڈز کی سمجھ آ رہی ہے کہ کہاں اسم فاعل استعمال ہو رہا ہے، اس کا کیا معنی ہے. یہ سمجھ آ کے دل پہ بھی اثر پھر کر رہی ہو نا وہ چیز، یعنی ان آیتوں کا جیسے پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کا ذکر ہے یا جہنم کا ذکر ہے، لیکن وہ پھر اثر بھی کر رہا ہو، اس کا اثر آپ کے دل پہ ہو رہا ہو، اور اس سے پھر کیفیت ہو نا. جہنم کی ذکر آئے تو پھر اس سے پناہ مانگنا. کیا ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں؟ مختلف سچویشن میں مختلف ذکر آ رہے ہیں. اچھا آپ نے ابھی جیسے ہم نے ابھی اوپر یہ پڑھی آیت، یہ دیکھیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا. اب یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس بخش دے ہمارے گناہوں کو، ہمیں بچا جہنم کے آگ کے عذاب سے. اب یہاں دیکھیں اپنے ایمان کی گواہی دینا. اب ہم تو اگر یہ آیت پڑھ رہے ہوں گے، اسی کو لے لیں، اگر یہ حفظ کی ہوئی ہیں یہ آیات تو پڑھ رہے ہوں گے، تو ہم تو بس پڑھ رہے ہوں گے نا، ٹھیک ہے کہ ہم ایمان لائے، بخش دے یہ کر. اگر خالی اس آیت کو ہی لے لیں تو اس کے اندر جب ہم کہیں کہ ہم ایمان لائے تو پھر دل سے ایمان کی گواہی دے بندہ کہ ہاں ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ کے ایمان کے جتنے لوازمات ہیں اس کو سوچتے ہوئے، پھر اس کے بعد گناہوں کی معافی، تو اس کی کیفیت ہی اور ہوگی. اس آیت کے اندر ہی اگر دیکھ لیں تو سب سے پہلے اگر صرف ایک آیت کہ جب کہہ رہے ہیں ہمارے رب، تو پھر ایک کانشیسلی جو محذوف چیزیں وہ بھی دماغ میں وہ پکارا جا رہا ہے، پھر ایمان کی گواہی دی جا رہی ہے. اب اگر ہم یہ جلدی سے آیت پڑھ لیں گے سیکنڈ کے اندر تو پھر کیا ہم گواہی دیں گے، اس پہ کیسے رکے گا انسان. تو مجھے لگا کہ اس کو ہمیں اچھی طرح ڈسکس کرنا ہے، اور ہم ابھی تک نہیں بھی کر رہے تھے تو اب اپنے عمل کو روکنا ہے. ہم واقعی جلدی جلدی کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بیچ میں دعا نہیں مانگتے، کوئی وہ نہیں. ایون اگر نوافل پڑھ رہے ہیں تو اچھا جی پورے کر لیں. وہ جو تراوی کے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ 8 پڑھنے ہیں 20 پڑھنے ہیں، اس کی جو نمبرنگ ہے اسی کی بحث میں بس لگے رہتے ہیں. اچھا میں نے 8 پڑھنے ہیں کہ بھول گئی میرے 8 پڑھنے تھے، اب میں نے اچھا چلو 2 اور پڑھ لیتی ہوں، شاید میں نے کم نہ پڑھے ہوں. تو اسی کا گنتی کرنے میں ہی ٹائم گزر جاتا ہے. لیکن جو اصل چیز ہے تو یہ قانتین کا جو تعلق ہے نا، جو مجھے سمجھ آئی کہ اس کا تعلق بھی ہماری نماز کے ساتھ ہے اور نفلی نماز کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ فرض نماز میں قانتین کی فیلنگ نہیں لانی ہے. آج فرض نماز کے اندر تو ویسے ہی وہ تو فرض ہے، اس کو تو بیسٹ ہی پڑھنا ہے نا، اس کا تو کوئی اور نہیں ہے. لیکن اس کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے طوالت کو شامل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے نا. سوچے نا، اس کو تو نہیں چھوڑنا. تو اگر اس کے اندر یہ چیز آ جاتی کہ طوالت کرنی ہے اس میں بھی ہر نماز میں، تو پھر بندہ پڑھتا ہی نہ، پڑھ نہیں سکتے تھے نا. ابھی دے دیا اللہ تعالیٰ نے، دے دی ہے پوری کی پوری اجازت کہ جہاں سے مرضی پڑھو قرآن کو نماز میں. تو پھر چاہے منیمم بتا دیا کہ اتنا ضروری ہے، تو اس کے باوجود فرض نہیں لوگ پڑھ سکتے، وہ نہیں ادا کیے جا سکتے. تو پھر لمبی اگر ہو جاتی، یہ والی سچویشن ہو جاتی، تو پھر کیا پڑھتا انسان، ہے نا. تو ہاں اس کی کسر بھی ہو سکتی ہے، ایگزیکٹلی اس کی کسر بھی کہا گیا ہے، یعنی اس کو ادا کرنا ہے. کم سے کم پڑھیں اپنی سچویشن. وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق ہے، تو جب دل چاہ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات کرنی، تو پھر آپ نفل ہی پڑھا کرتے تھے نا. اس کا ترک کرنا گناہ ہے نا، اس لیے نفل کا ترک کرنا تو گناہ نہیں ہے نا. اور پھر جماعت کے ساتھ بھی ظاہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو فرض کے اندر کم سے کم بھی ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نفل نماز میں جتنی بھی لمبی ادا کی جائے وہ اچھی بات ہے. لیکن لمبی ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی گنتی کے حساب سے لمبی ہو. اصل چیز ہے کہ عاجزی اور دعائیں بیچ میں شامل ہوں.
لمبی قنوت اور تلاوت کے ساتھ کھڑے ہونا، اور مطلب کہتے ہیں نا ہمہ مصروف ہو جانا، سوائے اللہ تعالیٰ کے توجہ کہیں نہ ہونا. جی بالکل. یقولون mean they are in conversation with Allah, not in robotic mood like us. مجھے تو ریئلی اپنی نماز میں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے، ہر دفعہ کچھ کمی فیل ہو رہی ہوتی ہے. عام ہمیشہ جتنا مرضی پڑھ لے نماز کے بارے میں، کتنی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ والا کہ اس میں کتنی اس کی مختلف سچویشنز ہیں، اور وہ ہم نے کبھی اس طرح فالو نہیں کی. یعنی رک گئے ہوں کسی آیت پہ، اور پھر مجھے ایسے فیلنگ ہوتی تھی کہ اچھا رک گئے ہیں تو یہ کوئی صحیح نماز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. نماز میں تو اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن ہے. ابھی جو اس کا یہ لغت میں جو یہ بات بولی گئی ہے نا، یہ میں ایک پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی، بڑا امپورٹنٹ یہ کہ ساکتون کا جو بعض نے ساکتون خاموش اور چپ چاپ رہنے کو مانا لیا ہے. تو اس سے مراد ساکتون کا ساکت ہونے کا میننگ ہے نا خاموش ہونا اور چپ ہونا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاموش کھڑے رہنا، بلکہ عبادت گزاری میں خاموشی سے یہ مراد ہے، یہاں یہ مراد ہے. اس کا میں سوچ رہی تھی کہ جیسے یوگا کرنا یا خاموش ہو کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، یہ مختلف قسم کی بنی ہوئی ہے نا آج کل بہت میڈیٹیشن. بالکل میڈیٹیشن کرنا. مجھے اپنی جب میں نے یہ چیز پڑھی تھی نا فرسٹ ٹائم کہ اسلام میں میڈیٹیشن اور یہ جو مراقبہ کرنا اور یہ چیزیں ہیں نا، یہ بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی. ہوش و حواس میں رہ کے نماز پڑھنا، لیکن اپنے آپ کو اتنا گم کر لینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اتنا گھل مل جانا کہ ارد گرد کی ہوش نہ رہے. تو اس کو پھر جب میں نے اپلیکیشن اس کی دیکھی صحابہ کے اوپر کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کا آپریٹ کیا جاتا تھا، تو میں حیران رہ گئی کہ کس لیول کی فوکسنگ ہے یہ نا. ہمارے یہاں ہے نا پوائنٹ کہ خاموش ہو جانا. تو مجھے یہ چیز بڑی لگی کہ جیسے ابھی اگر آج کل کی ہم مثال دیں کہ جیسے مثلاً بچے فون میں، یا ہم تو خیر میں تو نہیں اتنی گم ہو جاتی، فون پہ لگے ہوتے ہیں یا کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ آوازیں دے رہے ہوتے ہیں نا تو سنتے ہی نہیں ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں سن رہے ہوتے. آپ بالکل پاس جا کے ان کو ہلا کے بلاتے ہیں. کئی لوگوں کی حالت ہوتی ہے ایون بڑے بھی، آپ باہر دیکھیں کئی ایکسیڈنٹ آپ کو ویڈیوز ملے گی، فون پہ اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو آخر انسان کسی چیز میں جاگتے، اب فون میں کوئی بے ہوش تو نہیں ہوا ہوتا نا، یا خاموش تو نہیں ہوتا نا، اس کا دماغ بھی چل رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، ایون بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی چیز نماز میں کیوں نہیں ہوتی؟ یہی چیز نماز میں کیوں نہیں ہوتی؟ ہو سکتی ہے تب جب آپ کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو جائے، آپ کی اس کے اندر کھب جائے، آپ کا دل کھب جائے. دل اور دماغ ہی تو کھبا ہوتا ہے نا فون کے اندر، تبھی تو اتنے زیادہ مصروفیت ہوتی ہے. تو یہ جو قانتین کی حالت ہے نا، یہ ہے کہ ہوش میں رہتے ہوئے گم ہو جانا. لیکن کہاں گم ہو جانا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنورسیشن میں، اللہ تعالیٰ کا سوچ کے. اچھا خالی سوچنے سے نہیں گم ہوتا انسان، کنورسیشن سے گم ہوتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے، جی بالکل، شیطان جو ہے وہ تو وہی تو ہمیں بار بار اگر ہم جانا بھی چاہتے تو لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہی تو ادا ہماری پسند ہے، یہی تو ادا ہماری پسند ہے نا اللہ تعالیٰ کو، کہ ہم گریں پھسلیں اور پھر اٹھیں. جیسے بچہ گرتا ہے اٹھتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے. تو اس لیے اس پہ ہمیں سیٹسفیکشن ہونا چاہیے. جی بالکل. فون والی جو کنڈیشن ہے نا، یہ ایک ایگزامپل ہے جو ہماری نماز میں ہونی چاہیے اصولاً. یہ ایکچولی میرے دماغ میں یہ پوائنٹ آیا تھا کہ وہ کیسے اتنے گم ہوتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں نا کنورسیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں فون کے اوپر، لیکن اتنے گم ہوتے ہیں کہ ان کو ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا. یہ ہے قانتین کی کنڈیشن، کہ اس کے اندر پورے کانشیسلی شعوری طور پہ انسان نماز کے اندر رہے، لیکن ارد گرد جو ہے اس کا ہوش نہ ہو.
اور پھر وہ حالت کیسی ہو؟ آجزی کی، جھکا ہوا انسان، آجز بن کے، فرما بردار بن کے، وہ یہ سارے جو میننگ ہے نا یہ وہ ہونے چاہیے. اچھا اب اس کا اثر کیا پھر ہو کہ کیا نماز پڑھی، نفل نماز پڑھی، اس کے بعد باہر نکلے تو بس دوبارہ وہی ہلا گلا، اور وہ نہیں، وہ کیفیت پھر انسان پہ رہنی چاہیے. عام انسانوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اسی طرح پھر ہو، کیونکہ انسان کا صرف حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد بھی ساتھ ساتھ ہے، تو وہ بھی پھر اسی طرح ادا کرنے، وہ اللہ ہی کا حکم ہے نا، رائٹ. تو وہاں بھی پھر ساری اپنی جتنی بھی فرائض ہیں وہ اسی حالت میں پھر ادا کرنے. جی کیری آن آل دا ٹائم، بالکل ایگزیکٹلی. الحمدللہ. تو یہ ہے یہاں پہ مین پوائنٹ. تو یہ کس کی حالت بتائی گئی ہے؟ فرما بردار لوگوں کی. ان کی پہلے اور چیزیں سب بتا دی نا، اور ایمان والوں کی اور متقیوں کی، سب کی مختلف ان کی حالتیں. اور یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے کہ یہ الگ الگ اس کی ساری صفات بتائی جا رہی ہیں، واو کے ساتھ ان کو الگ کر دیا گیا. سبحان اللہ. تو یہ تھا جناب ایک ہمارا. ہاں ادھر ایک اور پوائنٹ، چونکہ یہ نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے نا، جو میرے دماغ میں بھی پوائنٹ آیا، نفلی نماز کے لیے منیمم 2 نفل ہے نا. ایون اس میں تہجد میں بھی پڑھیں تو آپ منیمم 2 ہیں، میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنے مرضی انسان اپنی، بس میکسیمم کی یہ لمٹ ہے کہ خود کو تھکانا نہیں ہے نا. لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے ہیں کہ آپ کس حد تک کھڑے رہتے تھے کہ پیروں میں سویلنگ ہو جاتی تھی، تو وہ بہت لمبا تھا نا. لیکن آپ کا تو معاملہ ہی اور تھا نا، آپ تو وہ رہتے تھے پورے کانشیس ہو کے اور پوری فوکس کے ساتھ کرتے تھے. تو جو منیمم 2 پڑھے ہیں نا ان کو بھی کوالٹی سے پڑھا جائے، اسی طرح سمجھ کے، رک کے، اور اس کے اوپر غور کر کے، جواب دے کے، بیچ میں دعائیں کر کے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم سب اب آج سے پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، اس پہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. اور آگے بھی ضرور کوشش کریں، بتائیں اگر آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں کوئی بات، تو اس کو شروع سے یہ بات بتائیں کہ اس طریقے سے کبھی کبھی چلیں. اگر جو لوگ روٹین میں نہیں بھی نفل پڑھ سکتے تو کبھی کبھی کانشیسلی سوچ کے کہ میں نے نا قانتین بن کرنا 2 نفل ادا کرنے، ایک پریکٹس کے لیے، ایک کہتے ہیں نا ایک تجربے کے لیے کہہ لیں. تجربے کا مطلب کہ پریکٹس کرنے کے لیے، جیسے شروع میں انسان سیکھتا ہے تو آہستہ آہستہ، جب دیکھیں نا جو ہم ایکسرسائزز کرتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے، ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں ایکسرسائز کرو، کٹنے کو تو سب کو کرنی چاہیے. تو جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو شروع میں ایک دم سے نہیں ہیوی ویٹ اٹھانے کو کہا جاتا ہے، یا اسٹریچ، وہ اسٹریچ کرنے والے جو ربڑ سے ہوتے ہیں ربن، وہ پہلے لائٹ سا دیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا اسٹرینتھ بڑھائی جاتی ہے. تو ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ کا بھی سسٹم یہی ہے. تو انشاءاللہ اب ہم 2 نفل سوچ کے ٹائم ایسا نکال کے پڑھیں گے کہ جو پوری اس سچویشن سے اس طرح کے انداز میں پڑھیں. کوئی خاص صورت سلیکٹ کریں جس کے اندر خاص طور پہ اس قسم کی ورڈنگ آئے، جس کو دعا مانگنی ہے، جس کے اوپر جنت کی، جہنم کی، انہی صورتوں کو یاد کر لیں، انہی آیات کو یاد کر سکتے ہیں ہم لوگ نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. چلیں آگے آ جائیں. والمنفقین، خرچ کرنے والے. نفقہ کو ہم نے سورہ فاتحہ سے سورہ فاتحہ سے نہیں، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ میں فرسٹ ٹائم پڑھا تھا، ظاہر ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ فرسٹ ہی شروع کے جو میں نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد سورہ بقرہ میں بہت ساری جگہوں پہ خرچ کرنے کی بات آئی. اب یہاں پہ اہل تقوی کی چوتھا جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ خرچ کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو محتاج ہیں ان پر خرچ کرنے والے ہیں. اب یہاں پہ اس کے اپوزٹ دیکھیں تو جو خرچ نہیں کرتے وہ کون ہے؟ جمع کرنے والے. تو جو لوگ جمع کرتے ہیں ظاہر ہے ان کو تو یہ صفت نہیں پھر ملے گی نا. جمع کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے مشکل وقت کے لیے جمع نہ کیا جائے، لیکن یعنی اب چونکہ ہمارا تعلق جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارے دماغ میں صورتوں کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو یہود، نصارہ، یہ سب آ جاتے ہیں نا، کیونکہ
سورہ بقرہ میں تو زیادہ یہود کا ذکر ہے، اور ظاہر یہود ہی کے سینیریو میں پھر نصارہ کو بھی سمجھایا گیا ہے. تو یہودیوں کی جو صفت ہے، مین صفات ہے نا، ان میں سے ایک میں اہم صفت کیا ہے؟ جمع کرنا. یعنی جو یہ سودی سسٹم ہے یہ انہی کا ہے نا. اور آپ کو پتا ہے پھر یہ جو ہیں ہمارے مشرکین، ہندوازم جو ہے، ان کے ہاں بھی کیا ہے؟ جمع کرنے کا بہت ہے، خرچ کرنے کا نہیں ہے. اور پھر وہ اسی سے تو سودی سسٹم جمع کر کر کے اس کے اوپر سود لینا اور سب کرنا. تو یہ ان لوگوں کی خاص صفت ہے. اور اس کے اپوزٹ پھر مومن کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ خرچ کرتا ہے. وہ جو کچھ بھی کماتا ہے اس میں بخل نہیں کرتا. ظاہر ہے اپنے اوپر فرسٹ حکم ہے کہ پہلے اپنے اخراجات ضروریات کو پورا کریں، پھر باقی جو بچا ہے، پہلے تو جو بچا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. بخل نہیں کرنا کہ پڑا ہوا ہے لیکن خرچ نہیں کر رہا. پھر اگر قربانی دینی پڑے تو وہ آگے ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے نا کہ یہ جو میرا مال ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حق رکھا ہوا ہے. یہ چیز اگر انسان سمجھ لے نا، یہ چیز اس کو سمجھ آ جائے کہ جو بھی اس نے کمایا ہے، جو بھی اس کو ملا ہے، چاہے وہ خود نہیں بھی کمایا، کسی طرح بھی اس کو ملا ہے. جیسے مثلا خواتین ہیں، خود نہیں کماتی ہیں، ہسبینڈس کی کمائی ہے یا بچوں کی کمائی ہے، جس کی بھی کمائی ہے. اب اس میں وہ بالکل وہ کماتے تو خود ہیں لیکن دیا تو اللہ نے ہے. اور اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس کے اندر محتاجوں کا اور محروم لوگوں کا حق ہے، تو وہ تم نے دینا ہے نا. ہر اچھا، اس میں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، نصوص میں اس کا ٹاپک بھی یہی تھا، وَأَعْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. یہ اس کا ٹاپک تھا نا، ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤ. اب وہ اس جو حدیث تھی اس کے اندر تو ایک لمبی ڈیٹیل تھی، اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں نا. تو یہ روایت میں نے نکالی، اس میں مجھے اس کا حوالہ ملا ایک تفسیر میں، تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ نصوص میں ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور یہ تھی حضرت سلمان فارسی اور ابو دردہ کے درمیان میں جو بھائی چارے کا وہ پیدا کیا گیا تھا نا. تو حضرت سلمان فارسی نے اس سے کہا تھا کہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہاری جان کا تم پہ حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تم پہ حق ہے، لہٰذا تم ہر ایک کو اس کا حق دو. یہ بیسیکلی تو اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں تھی نا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے. تو یہ اور بھی اس کے اندر ڈیٹیل تھی نا. ہاں، اس کی وائف کی جو کمپلین تھی نا، بالکل اسی خرچ کرنے کے حکم کے حوالے سے بھی، اور مطلب ہر ایک کو اس کا حق دینے گئے. تو وہ حق کے اس میں انہوں نے یہ کوٹ کی ہوئی تھی کہ اسی طرح تمہارے مال میں بھی سب کا حق ہے. اب وہ کس طرح کے حق ہے؟ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اور ہر لحاظ سے نا. تو چونکہ خرچ کرنے کا جو حکم ہے نا وہ انفرادی نہیں ہے، اس کا اطلاق پھر اجتماعی طور پہ بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے. اب اگر چونکہ افسوس کہ اب ہمارے یہاں تو کوئی بھی حکومت، کوئی بھی جو ادارہ یا ایسا نہیں ہے نا کہ جو عمل کر رہا ہو 100% ذمہ داری کے ساتھ. کیونکہ اصل تو حقیقت میں تو حکومت، سب سے پہلے تو حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد آتی ہے نا، اوپر سے معاملہ شروع ہوتا ہے کہ جو حکومتیں محض جمع کرتی جاتی ہیں، اپنے اوپر خرچ کرتی جاتی ہیں. اسلامی نظام تو بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن افسوس کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں جی، حکومت، گورنمنٹ، بیت المال بالکل. تو اب تو حکومتوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں آپ کر سکتے. لیکن ان ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ تو جو ٹیکسز جمع ہوتے ہیں، جو بھی ہے یہاں بھی، جو بھی اپنی کرپشن ہے، جو بھی برائیاں، لیکن پھر بھی جو ویلفیئر کنٹری جس کو کہا جاتا ہے، میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ ہے اصل میں خرچ کرنے کا حکم نا. جی، جو کرتا ہے اس کو بھی مدد کر دیتے ہیں، بالکل. ہاں، اس کو بھی کر دیتے، ایگزیکٹلی. تو یہ ویلفیئر کنٹری جو کہا گیا ہے، اصل یہ ہے وہ کہ جو جمع ہوا ہے اس میں سے جو ضرورت مند ہے، ضرورت مند کو دیا جاتا ہے نا. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگ اس کو مس یوز کریں. افسوس کہ اسلام میں ہوتے ہوئے اس کو مس یوز کر رہے ہیں. تو ویسے ایک زمانے میں جب
پہلے زمانے تھے جہاں وہ کہتے نا کیسر و کسرا کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، لوگوں سے ناجائز ٹیکس لگا کر مال جمع کرتے تھے اس وقت، لیکن اسلام نے آ کے تو پھر یہ والا جو سسٹم رائج کیا کہ بالکل اپنے اوپر خرچ کریں لیکن اس میں سے ایک حصہ دیں، جمع کریں، اور پھر جو ضرورت مند ہے، جو حقدار ہے، ان تک پہنچائیں۔ صرف اپنی عیاشیوں پہ نہ خرچ کرے بندہ، ضرورتوں پہ کرے لیکن عیاشیوں پہ نہ کرے۔ اب افسوس یہ ہے کہ یہی جو اسلام کے رول ہیں یہ انہوں نے لے لیے، اور اسلام مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ خلفۂ راشدین کے زمانے تک تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے یہ اصول عمل میں آتے رہے، خلفۂ راشدین تک تو یہ چلتا رہا تھا نا معاملہ، لیکن بعد میں پھر مسلمانوں میں ہی جو کیسر و کسرا پیدا ہوئے اور پھر آگے بالکل ویسٹرن کنٹریز نے لے لیے۔ اب آپ دیکھ لیں دنیا میں نظر دوڑائیں تو کیا حال ہے نا، کون سی حکومت ہے جو صحیح طریقے سے ہماری، خاص طور پہ اسلامک حکومتوں کی میں بات کری جو سو کالڈ اسلامک ہے، تو محتاجوں کا کتنا کا خیال رکھتے ہیں نا۔ بالکل ساری دنیا میں حضرت عمر کا سسٹم، حضرت عمر نے جو سسٹم بنایا وہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں دیکھیں کیا حال ہے نا۔ شاہ ولی اللہ کا ایک کال مجھے ایک ملا، ایک جگہ لکھا ہوا کہ جو سوسائٹی اپنے غریبوں اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتی وہ مٹا دینے کے قابل ہے۔ شاہ ولی اللہ نے یہ کال، ان کے بہت سارے کال ہوتے ہیں مختلف، اس سے بہت مجھے یعنی اتنی سختی سے انہوں نے کہ جو سوسائٹی کا مطلب ظاہر ہے اب اوپر سے ہی چلتا ہے سسٹم اور پھر نیچے والوں پہ آتا ہے، پھر مختلف اداروں پہ آ جاتی ہے بات، تو اس کو مٹا دینے کے قابل ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو اپنے لیے زندہ رہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں ہمارے ملکوں میں کیا حال ہے۔ جی بالکل، ناٹ ان مسلم کنٹریز نا۔ آپ نے اپنے ہاں، اور پھر انہوں نے شاہ ولی اللہ نے ہی آگے، آپ نے اپنے سب سے بڑے مرید اور رشتے کے بھائی کی بیعت ان الفاظ میں لی کہ نیکی قائم کرنا اور ہمیشہ غربا اور مساکین کے مسائل کو حل کرنا۔ یہ انہوں نے بیعت لی یعنی وعدہ لیا تھا۔ ظاہر ہے جیسے ہمارے ہاں وراثت کا سسٹم ہے، یہاں ہم تو صرف وراثت میں جو دیتے ہیں مال ہی کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ تو پہلے جو لوگ تھے جو صحیح کہتے ہیں نا ہمارے اسلاف تھے، وہ تو جب مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو یا اپنے دوستوں کو یا جن کو بھی نصیحتیں بھی وراثت میں دے کے جاتے تھے نا، اچھی باتیں بھی دے کے جاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے مرید کی بیعت لی کہ یہ دو چیزیں کہ نیکی قائم کرنا اور ہمیشہ غربا اور مساکین کے مسائل کو حل کرنا۔ لیکن افسوس کہ آج کل ہمارے علماء کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، تھوڑی سی نظر، سو کالڈ ہیں تو ہیں، پڑھائی میں تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے اچھے، لیکن اگر آپ ان کا لائف سٹائل نوٹ کریں، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، کیونکہ دیکھیں جب لوگ نچلا طبقہ جو ہوتا ہے نا علماء کی طرف دیکھتا ہے، جو دین والے لوگ ہیں نا ان کی طرف دیکھتا ہے۔ میں یہ جب پڑھ رہی تھی نا میں سوچ رہی تھی یہ خرچ کرنے والی جو پوائنٹ ہے کہ جو لوگ ظاہر ہے نچلا طبقہ تو وہ سوچتا ہے کریں، لیکن جب اوپر دیکھتا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، جو مشہور علماء ہیں، ان کی بات کر رہی ہوں، ان کا کیا سٹائل ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، تو ان کا اگر آپ سٹائل دیکھیں تو بڑا لگژری سٹائل رکھا گیا آج کل علماء نے۔ بڑے بڑے جو ہمارے بیک ہوم کے علماء ہیں یا ادھر کے بھی علماء ہیں، اگر آپ جائیں نا کسی بھی مسجدوں میں بھی جائیں، اس کے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مطلب وہاں کا جو چندہ جمع کر رہے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں زکوٰۃ اور اس کا، اگر ان کی آپ گاڑیاں دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں اگر اس تک پہنچ ہو جاتی ہے، یا ان کا لائف سٹائل دیکھیں، ان کے بزنسز دیکھیں یا ان کے بچوں کی لائف دیکھیں، تو حیرت ہونے لگتی ہے کہ وہ اچھا خاصا لگژری سٹائل ہوتا ہے۔ مطلب یہاں جو میں بات کر رہی ہوں نا، میں یہ اپنے لیے اپنے عمل کے لیے بات کر رہی ہوں کہ جب ہم اگر ویلفیئر کا کام ویسے تو اوپر سے چلتا ہے، حکومت سے چلتا ہے، لیکن افسوس کہ اب تو کوئی حکومت ہے ہی نہیں، اور ہمارے بیک ہوم کی تو بات ہی کرنا، ڈسکس بھی نہیں کرنے کو دل کرے گا کیونکہ وہاں تو کچھ رہا ہی نہیں اب۔ لیکن چلیں نیچے آ جائیں، اگر ہم اپنے علماء پہ آ جائیں، عاجزی کا یہ بالکل، عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی حالت بگاڑ لیں، لیکن کس طریقے سے اپنی لائف گزاریں، سمپل، بالکل سمپل۔
لگژری لائف، لگژری برانڈ نیم گاڑیاں جو اوپر گزر چکا ہے کہ کیا کہتے ہیں، برانڈ کی گھوڑوں کی بات ہوئی ہے اوپر، تو برانڈ کی گاڑیاں لینا، کپڑے، پھر آپ کے بچے، پھر بہت زیادہ مطلب دیکھتے ہیں ہم ارد گرد اپنے نا. تو اس وجہ سے انہی چیزوں سے متاثر ہو کے اور چیزوں سے کر کے تو پھر بےچارے ان تک کیا پھر پہنچتا ہے، پہنچتا ہی نہیں ہے، کم پہنچتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غربا اور مساکین کا خیال کرتے ہیں نا، خود عیش اور آرام کی زندگی کے کرتے رہتے ہیں نا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اب ہمیں بھی اس چیز کے اوپر سوچنا ہے نا کہ ہم اپنے بارے میں، تو اس میں ایک ضرورت سے بڑھ کر ہے، اور ایک پھر ہے قربانی. قربانی کا مطلب کہ جو آپ کے اپنے اوپر کرنا ہے اس میں سے بھی نکال دو. تو امام ہے نا، یہ جو چھوٹی مسجدوں میں جو امام ہوتے ہیں چھوٹے لیول کے، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں بڑے اسکالرس کی جو بڑی تعلیم دیتے ہیں، جو مسجدوں میں امام ہیں چھوٹے، مطلب جو پڑھاتے ہیں، جو جاب پہ ہوتے ہیں، جو جاب پہ ہوتے ہیں نا، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں. وہ بالکل ڈفرنٹ ہے. ان بیچاروں کا تو گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، وہ تو بہت مشکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ بچے بھی بہت ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اسی قسم کے مسجد کے امام ہیں، ان کے گھر کا کمرہ اور بنوا کے دیا. ان کی جو حالت تھی گھر کی کہ کچن تک نہیں تھا، اور کیڑے آتے تھے ان کے گھر میں، بچے جو تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنا برا حال تھا ان کا. تو ان کی تو بہت بری حالت. میں بڑے علماء کی بات کر رہی ہوں جو سکولرز ہیں ہمارے ملک کے، آپ جانتے ہی ہیں کافی لوگوں کو. اور اسی طرح نا، تو اس لیے جو جو بیچارے نیچے طبقہ ہے نا اس کی بات نہیں کر رہی ہوں میں. اب وہ جن کو جو موقع ملتا ہے نا اسی اعتبار سے، کیونکہ ان کو زیادہ کچھ مل رہا ہوتا ہے نا، ان کی مشہوریاں بھی ہو گئی ہوتی ہے نا. جی بالکل، میں ان کی بات، کیونکہ کام بھی تو وہی کر رہے ہوتے ہیں نا زیادہ لیول پہ، میں ان کی بات کر رہی ہوں. تو بہرحال پوائنٹ اسی طرح جو گورنمنٹ لیول کے اوپر ہے، جن کی ذمہ داری ہے، جو بیت المال کے یا زکوٰۃ کے ذمہ دار ہیں، ان کی بھی بات ہو رہی ہے. اور اس طرح وہ تو خیر اتنی کرپشن ہے کہ اس کی تو بات ہی کرنا ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے نا. تو اصل پوائنٹ پتہ ہے کیا ہے، یہ منفقین. اب اگر ہم کہیں خرچ کرنے والے، اب خرچ کرنے والے تو یہاں بھی ہیں، اس معاشرے میں کتنا لوگ خرچ کیا وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے؟ وہ کیا ہم کہیں گے کہ وہ اس کے اندر ہے؟ نہیں. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی عمل کرنا ہے نا تو اس کے پیچھے نیت بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں سب سے پہلے کہا گیا ایمان لائیں. خرچ وہ بھی کرتے ہیں، ان کو بھی اس کا اجر ملتا ہوگا، لیکن انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی شکل میں دے دیتا ہے. ان کا جو سوچ ہے یا ان کا ایمان اس کے لیے شرط بھی ہے، اور نیت بھی شرط ہے. اب نیت تو اللہ ہی جانتا ہے سب کی، لیکن عام طور پہ جو مومن کے لیے نیت، مومن کی نیت کا تو شرط ہے نا اس کے لیے. مومن کی تو ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. تو مومن جب خرچ کرتا ہے تو اس کی، اور جو کافر ہے، جو یعنی جو مومن نہیں ہے، وہ جو خرچ کرتا ہے اس کی نیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. کئی لوگ شہرت کے لیے بھی، شہرت حاصل کرنے کے لیے بھی کرتے ہوں گے. اب ان ملکوں میں آپ کو پتہ ہے جو سلیبریٹیز ہیں وہ بھی بہت چیریٹی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کتنی چیریٹی دیتے ہیں ہمارے ملک کی نسبت اگر دیکھا جائے تو؟ بہت چیریٹی کرتے ہیں وہ، بہت وہ کام کرتے ہیں، ایون والنٹیئر بہت کام کرتے ہیں. نیت اللہ جانتا ہے، ہم اس کے اوپر نہیں بولیں گے کہ وہ شہرت کے لیے کرتے ہیں یا کس لیے کرتے ہیں. لیکن ایک مومن کی نیت اور ایک اس کی نیت میں بہت فرق ہے. وہ چاہے ایون مومن بھی جو ہے وہ بھی اگر شہرت کے لیے کر رہا ہے تو وہ تو پھر ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کھینچ کے جہنم میں پھینکیں گے نا. تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اس کی شرط ہے. فی سبیل النفس نہیں، فی سبیل اللہ، یہ دونوں میں فرق ہے نا. تو ذہن میں جو تصور ہے یا نیت ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ نے دیا ہے مال اور وہ میرا ہے ہی نہیں ہے نا، اور وہ پھر مجھ سے پوچھے گا. اس کے دماغ میں یہ بھی تو ضروری ہے نا پوائنٹ کہ وہ مجھ سے پوچھے گا، میری پوچھ ہونی ہے. اس ڈر سے، اس سوال سے وہ یہ کرتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ ملا مجھے، اس کی میں نے حدیث تو نہیں نکالی لیکن اس میں ایک تفسیر میں تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بلال خرچ کر اور عرش والے سے تنگی کا شکوہ نہ کر. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. خرچ کرنے کی اور جو معاملات ہیں وہ ہم بہت پہلے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتی تھی، میں صفت کے طور پہ بس بات کی. آخری صفت کو بھی ذرا ڈسکس کر لیں، پھر اس کے بعد اوور آل دیکھتے ہیں اس کو نا. والمستغفرین بالاسحار، بخشش مانگنے والے، استغفار کرنے والے ساتھ وقت کی قید، بالاسحار سحر کے وقت، صبح صادق کے وقت، جو بھی کہیں. تو آج نا ہم نے جو مین بہت ساری چیزیں ظاہر پڑھ لی ہیں، ہم پڑھتے تو ہم بہت کچھ ہیں ایک ہی دن میں ایک آیت کے اندر ہی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ذرا تھوڑی ہٹ کرتی ہیں اور نہیں ہوتی ہیں. تو آج ہم نے کس والے خاص طور پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے بتائیں، جو عملی طور پہ بھی اس کو کرنا ہے، آپ بتائیں ذرا. جی، قانتین، قنوت. اور اس کی جیسے میرے دماغ میں جو آئیڈیاز آتے ہیں میں آپ کو دے دیتی ہوں، لیکن آپ لوگ خود بھی اگر آپ کے دماغ میں مزید کوئی بہتر آئیڈیا تو آپ مجھے دیں. تو میرے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہ ہم اوور آل پڑھ کے سوچتے ہیں اچھا کریں گے تو ہم پھر اس طرح کر نہیں سکتے. تو ہم شعوری طور پہ ایک آپس میں ڈسکس کر کے اس چیز کو کریں کہ مثلا جیسے آپ نے اس ویک میں جب بھی، ہم باؤنڈ نہیں کرتے، کم از کم ایک دفعہ، کم از کم ایک دفعہ 2 نفل پڑھیں، یہ سوچ کے کہ مجھے اس سچویشن، اس والی کنڈیشن کی جتنی بھی، بلکہ اس سے پہلے اگر ہو سکے تو آپ لوگوں میں سے جس کو بھی وہ والی حدیثیں اگر یاد ہوں، پتہ ہوں، تو وہ نکال کے تھوڑا گروپ میں ہی بھیج دیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈفرینٹ سچویشن ہیں، جس طرح بتایا گیا کہ کیا کیا پڑھتے تھے وہ لمبی جب کرتے تھے قنوت، تو پھر اس وقت یہ سچویشن میں کریں نا. ہاں، چاشت اور اشراق بیسٹ ٹائم ہے. ہاں لیکن اگر رات والا کریں تو جو بھی، وہ تو آپ کی اپنی سچویشن ہے، جو بھی آپ کی اپنی اپنی سچویشن ہے نا. تہجد ہے یا عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی سچویشن ہے نا کہ کس طرح کرنا ہے، کیونکہ اس وقت پوری کنسنٹریشن سے کرنا ہے. تو ایک پریکٹس کے طور پہ کانشیسلی کریں، اجر ملے گا انشاءاللہ. اور پھر اس میں سلیکٹ کریں اور پھر اس میں دعائیں مانگیں، جواب دیں آیات کا، رک رک کے پڑھیں. ایک پریکٹس پھر اس میں آپ اپنے اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں، جیسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. فی الحال تھوڑا تھوڑا ہی عمل کریں، لیکن کریں تو صحیح نا، نماز کو بہتر بنائیں. ہاں بالکل، ٹائم پیریڈ کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے نا. بالکل آج کل ٹائم ہی اتنا چھوٹا دن ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد رات بہت چھوٹی، سوری رات تو لمبی ہوتی ہے لیکن دن بہت چھوٹا ہوتا ہے. چلیں دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.